الحمد لله الحمد لله على نعمائه الشاملة وآلائه الكاملة، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه على الصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نزل القمر، لا يمكن الثناء كما كان حبه بعد الخدا بزرگی سر. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ حضری. بعد از حمد و ثنا و درود و سلام نبی مکرم شفیع معظم احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. محتشم سامعین وقار، قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید سے دوسرے پارے کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ خالق کائنات مجھے حق بیان کرنے کی، ہم سب کو حق کو سن کر اسے قبول کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات الوقار، آپ تمام احباب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ شعبان المعظم کا مبارک مہینہ اختتام پذیر ہونے کو ہے، اور رمضان مبارک کے مبارک ماہ کی آمد ہے. اور جب رمضان مبارک کا مبارک مہینہ
تشریف لاتا ہے تو مسلمان اس کے استقبال کے لیے تیاریاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے بھی یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ جب رمضان مبارک کا مبارک اور مطہر مہینہ آنے والا ہوتا تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جمع فرما کر گویا استقبال رمضان کے لیے صحابہ کو تیار فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں بے شمار قسم کی تقریبات ہوتی ہیں، ہم اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، شادی کی تقریبات کے لیے تیاری کی جاتی ہے، ختم چہلم دیگر محافل کے لیے باقاعدہ تیاری کی جاتی ہے، اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ کی جاتی ہے، اور اس محفل کے اندر تشریف لانے والے باوقار شخصیات کے استقبال کے لیے بھی تیاری کی جاتی ہے۔ آنے والا جس قدر عظمت والا ہوتا ہے، جس قدر اس کی عظمت ہوتی ہے، اس کے مطابق ہی اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ترین مہینہ ہے، اس لیے اس کا استقبال بھی اس کے شایان شان ہونا چاہیے۔ رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر رمضان مبارک کے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب تھوڑی سی آپ نے توجہ فرمانی ہے، اس آیت مبارکہ کی روشنی کے اندر کی کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی ساتھ حاصل کروں گا۔ سب سے پہلے اس لفظ پر غور فرمائیں کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ رب کائنات نے مخاطب فرمایا ہے تو ایمان والوں کو مخاطب فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ رب کائنات نے نماز جمعہ کی فرضیت کا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اعلان فرمایا تو فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اور جب رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اپنے محبوب کے اوپر درود پاک بھیجنے کے حوالے سے ذکر فرمانا تھا تو ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ پر ایمان والوں کو ہی مخاطب کر کے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اب کوئی بندہ کہتا ہے جی میں جمعہ نہیں پڑھتا، میں روزہ نہیں رکھتا، میں جمعہ کے بعد درود و سلام نہیں پڑھتا، میں اذان سے پہلے اذان کے بعد درود نہیں پڑھتا، تو قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں واضح طور پر یہ بتا دیا ہے اب ہر بندہ نماز نہیں پڑھے گا، ہر بندہ جمعے کے لیے نہیں آئے گا، ہر بندہ روزہ نہیں رکھے گا، ہر بندہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش نہیں کرے گا۔ رب کائنات نے یا ایھا الذین آمنوا فرما کر بتا دیا ہے کہ جمعے کی نماز بھی ایمان والے ادا کریں گے، رمضان کے روزے بھی ایمان والے رکھیں گے، اور رب کے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام بھی ایمان والے ہی پیش کریں گے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں جان و دل سب نثار کرتے ہیں، جان و دل سب نثار کرتے ہیں، ہم مدینے سے پیار کرتے ہیں، جان و دل سب نثار کرتے ہیں، ہم مدینے سے پیار کرتے ہیں، اور بیچتے ہیں درود آقا پر، بیچتے ہیں درود آقا پر، کیا حسین کاروبار کرتے ہیں۔ طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، سفر کا آغاز جب کروں میں میرے لب پہ ہو نام تیرا، اور پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ میں اپنے بچوں میں بیٹھ کر بھی سناؤں بدر و احد کی باتیں، کشا کشے خیر و شر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، اور ایک حب رسول فخری میں اپنے بچوں میں چھوڑ جاؤں، بس ایک حب رسول فخری میں اپنے بچوں میں چھوڑ جاؤں،
اور اس زندگی کے اختتام سفر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. بلند آواز سے کہنا سبحان اللہ. سب سے پہلے رب کائنات نے ایمان والوں کو مخاطب کیا. فرمایا اے ایمان والوں تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے. اور یہ نہیں فرمایا کہ تم پر ہی فرض کیے ہیں. فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جو تم سے پہلے امتیں گزر گئی ہیں نا ان کے اوپر بھی روزے فرض تھے، تاکہ میرے محبوب کی امت یہ نہ سوچے کہ صرف ہمارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں. فرمایا تم سے پہلوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. یا باری تعالیٰ کیوں فرض کیے ہیں؟ ان روزوں کے فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ صبح سے شام تک بندہ مومن کو بھوکا پیاسا رکھنے کے اندر تیرا مقصد کیا ہے؟ تو رب کائنات نے اس کا بھی جواب ارشاد فرما دیا. فرمایا لعلکم تتقون، تم سے روزے رکھوانے کا مقصد یہ ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں متقی بنا دے. کہیں نا سبحان اللہ. اللہ روزوں کے ذریعے سے تمہیں متقی بنانا چاہتا ہے، پرہیزگار بنانا چاہتا ہے. متقی تقویٰ کی ایک ڈگری ہے. اس ڈگری کو حاصل کرنے کے لیے محنت تو کرنی پڑے گی نا. ہر ڈگری کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. انجینئرنگ ہو، ڈاکٹری ہو، وکیل کی ڈگری ہو، عالم دین کی ڈگری ہو، کسی بھی ڈگری کو حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ محنت کرنی پڑتی ہے. پورا کورس جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے. 4-5 سال بندہ محنت کرتا ہے تو پھر اسے انجینئرنگ کی ڈگری ملتی ہے. 4-5 سال بندہ محنت کرتا ہے تو وکالت کی ڈگری ملتی ہے. 4-5 سال بندہ محنت کرتا ہے تو ڈاکٹری کی ڈگری ملتی ہے. اور 8-10 سال لگاتار محنت کرتا ہے تو عالم دین کی ڈگری ملتی ہے. معلوم ہو گیا ہر ڈگری کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. ہر ڈگری کے لیے چند سال محنت کرنی پڑتی ہے. 4 سال کے بعد انجینئرنگ کی ڈگری تو مل گئی مگر رب کی بارگاہ میں مقبولیت نہ ملی. 4-5 سال کے بعد تمہیں ڈاکٹری کی ڈگری تو مل گئی لیکن رب کی بارگاہ میں مقبولیت کی ڈگری نہیں ملی ہے. لیکن رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے اندر تم صرف 30 دن کے لیے رب کی رضا میں راضی رہ جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تقوی کی ڈگری عطا فرما دے. صرف اللہ کی رضا میں تمہیں راضی رہنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تقوی کی ڈگری عطا فرما دے. اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ کوئی ادنا سا مہینہ نہیں ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جائے، کیا؟ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے، اس کی اہمیت کا پتہ چل جائے تو میری امت رب کی بارگاہ میں دعا کرے یا باری تعالیٰ ایک مہینہ نہیں پورا سال ہی رمضان ہونا چاہیے. پورا سال رمضان ہونا چاہیے. اگر اس کی اہمیت کا پتہ چل جائے تو رب کا بندہ رب کی بارگاہ میں یہ التجا کرے، کیونکہ اس کے ذریعے سے رب کائنات جو رحمت نازل فرماتا ہے، جو تقویٰ و طہارت عطا فرماتا ہے، وہ اور کسی کے ذریعے سے عطا نہیں ہوتی. دیکھیں رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے اندر سخت گرمیوں کے اندر بھی ہم نے روزے رکھے، جون جولائی کے اندر بھی روزے رکھے. اب بھی موسم کچھ نہ کچھ گرمی کا ہو چکا ہے اور جو لوگ دن میں مزدوری کرنے والے ہیں، محنت کرنے والے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں جن کے اندر ان کو تھکان محسوس ہوتی ہے، پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے، وہ لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے روزے رکھتے ہیں. لیکن دیکھیں کتنا تقویٰ بندے کو ملتا ہے. ایک بندہ جو رب کی رضا کے لیے روزہ رکھے ہوئے ہے، سخت گرمی کے اندر پیاس کی وجہ سے اس کی زبان سوکھ کر کانٹا بن چکی ہے، اس کا حلق خشک ہے، لیکن پانی موجود ہونے کے باوجود بھی وہ پانی کی طرف دیکھتا تک نہیں. وہ پانی کو پینے کا ارادہ بھی اپنے ذہن تک نہیں لاتا، بلکہ انتہا ہو گئی. ایک بندہ اپنے گھر کے اندر ہے، گھر کی 4 دیواری میں بلکہ سب سے پیچھے والے کمرے کے اندر ہے، وہاں پر واش بیسن کے اوپر روزے کی حالت میں اللہ کی عبادت کی تیاری کر رہا ہے، وضو کر رہا ہے. ہاتھ دھونے کے بعد اللہ کا بندہ اپنے ہاتھ کے اندر پانی لیتا ہے اور منہ کے اندر ڈالتا ہے. اب کمروں کے اندر بند ہے، گھر کے اندر بند ہے، دروازے بھی بند ہیں، کھڑکیاں بھی بند ہیں، حتیٰ کہ اس کے ہونٹ بھی بند ہو گئے، جبڑے بھی بند ہو گئے، پانی منہ کے اندر ہے. اب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کہ وہ آدھے پانی کو اندر حلق میں لے جا سکتا ہے، آدھا باہر نکال سکتا ہے، سارا پانی اندر لے جا سکتا ہے. لیکن رب کے بندے کو کتنا تقویٰ و طہارت مل گئی کہ رب کا بندہ حلق کے اندر پانی نہیں لے کے جاتا، وہیں سے کلی کر کے واپس باہر نکال دیتا ہے. اسے یہ تقویٰ مل گیا، اسے یہ یقین کامل حاصل ہو گیا کہ کوئی اور دیکھے نہ دیکھے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. کہے نا سبحان اللہ. اور کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. کیسا تقویٰ انسان کو حاصل ہو جاتا ہے. وہی بندہ جو سارا سال گناہوں کے اندر مبتلا رہتا ہے، یہ سوچ کر چلو کوئی نہیں یار یہ آخری گناہ ہے، یا بے شمار دل کے اندر خوف رکھتے ہوئے بھی کوئی نہ کوئی خطا
کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہو ہی جاتا ہے، لیکن رمضان کے مہینے کے اندر جائز حلال چیز، حلال رزق، حلال پانی، طیب و طاہر پانی، آب زمزم کا پانی بھی پڑا ہوا ہو، رب کا بندہ اسے بھی بھوک کے قریب نہیں لاتا، روزے کی حالت میں اسے بھی نہیں پیتا، کیونکہ اسے یقین ہے اور کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ کیسا یقین کامل حاصل ہو گیا؟ کیونکہ رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے اندر شریر شیاطین قید ہو گئے، اب جنات شیاطین جو ہے وہ قید ہو گئے، اب بندے نے صرف اپنے نفس کے ساتھ لڑنا ہے، اپنے نفس کے ساتھ لڑنا ہے اور اسی سے جیت حاصل کرنی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو باکسنگ کا کھیل ہوتا ہے، باکسنگ کھیلی جاتی ہے، اس کے اندر جو بھی رنگ کے اندر اترنے والا ہوتا ہے نا، وہ پہلے بڑا عرصہ پریکٹس کرتا ہے، اور پریکٹس کیسے کرتا ہے؟ وہ پنچنگ بیگ ہوتا ہے جس کے اوپر وہ بار بار پریکٹس کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر اس گیم کے 12 راؤنڈ ہوں اور ان میں سے ایک راؤنڈ پنچنگ بیگ کے اوپر ہو، کہ پہلے راؤنڈ کے اندر چیک کیا جائے گا کہ یہ بندہ جو ہے وہ پنچنگ بیگ کے اوپر پریکٹس کے اندر کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں، کیا وہاں بھی یہ تھکان کا شکار ہو جاتا ہے، ہار جاتا ہے؟ اگر وہ وہاں پر ہی ہار گیا تو باقی 11 راؤنڈ کیسے کھیلے گا؟ بلا تشبیہ و تمثیل رب کائنات نے رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے اندر شیاطین کو قید کر دیا۔ اب بندے نے صرف اپنے نفس کے ساتھ لڑنا ہے، اپنے نفس کے اوپر جیت حاصل کرنی ہے۔ نفس کہتا ہے کہ ٹھنڈا پانی پڑا ہے پی لے، لیکن بندہ اپنے نفس کو پاؤں کے نیچے کچلتا ہوا رب کی رضا پر راضی رہتا ہے۔ نفس کہتا ہے بھائی کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کلی کر رہا ہے، خیر یا آدھا پانی حلق سے نیچے اتار لے، آدھا باہر نکال دے، کسی کو کیا پتا چلے گا؟ لیکن انسان اس نفس کو پاؤں کے نیچے کچلتا ہوا سارا پانی واپس باہر نکال دیتا ہے، اپنے نفس کو کچلتا ہے۔ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویوں کدی اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں، پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویوں کدی اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں، جا جا وڑنا ہے مدر مسیتاں کدی من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں۔ بلے شاہ ایویں لڑدا ہے روز شیطان دے نال، کدی نفس اپنے نال لڑیا ہی نہیں۔ اور بلے شاہ اڑدیاں پھڑ لیندے ہیں، جڑا وچ بیٹھا ہے انہوں پھڑیا ہی نہیں۔ جو اندر بیٹھا ہے، جو نفس ہے، جو نفس امارہ ہے، جو بار بار گناہوں پر اکساتا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اور رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے اندر انسان کو یہ تقویٰ و طہارت نصیب ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آتے ہی ہیلے بہانے بنا لیتے ہیں، اور جی مجھے تو یہ مرض ہے، میں تو بیمار ہوں، مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہے روزہ رکھنے سے، میں روزہ نہیں رکھ سکتا، مجھے بھوک لگ جاتی ہے، مجھے چکر آنا شروع، مختلف قسم کے ہیلے بہانے۔ اگرچہ جو شخص مریض ہے، او کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، رب نے فرما دیا کہ جو مریض ہے یا سفر کے اندر ہے، اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ رمضان کے بعد باقی ایام کے اندر جب اسے صحت مل جائے یا جب اس کا سفر ختم ہو جائے تو وہ اس گنتی کو پوری کر لے، جو روزے اس کے رہ گئے ان کی قضا کر لے۔ لیکن اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں تقویٰ و طہارت کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ حاضر ہوتا ہے، رب تعالیٰ اس کے تقوی کے مطابق اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور رمضان المبارک کے روزے کے بارے میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے مروی شعب الایمان کی حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک نبی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ اپنی امت کو بتا دے کہ جو بندہ رب کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے گا، کتنے جی؟ جو رب کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے گا، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے میں اس کے جسم کو صحت اور تندرستی عطا فرما دوں گا۔ جو ایک دن کا روزہ رکھے گا اس کے جسم کو صحت اور تندرستی بھی عطا کروں گا، اور فرمایا اس کو اجر عظیم بھی عطا کر دوں گا۔ صرف صحت تندرستی نہیں، اجر عظیم بھی عطا کروں گا۔ اب اس روایت سے معلوم ہو گیا کہ روزے کے اندر بیماری نہیں، روزے کے اندر شفا ہے، اور صرف شفا ہی نہیں بلکہ جسمانی صحت اور تندرستی بھی ہے۔ روزے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جسم کو صحت و سلامتی تندرستی بھی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ تو ہوگی حدیث کی بات۔ اب جدید دور ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہتے ہیں جی ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، لیکن سائنس اور ٹیکنالوجی بھی تائید کرتی ہے اس حدیث مبارکہ کی۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر ہے جس کا نام مور پالٹ ہے، مور پالٹ آکسفورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر، اس نے لکھا کہ
میں مسلمانوں کی تعلیمات کا مطالعہ کر رہا تھا. جب میں نے روزوں کا باب پڑھا تو میں حیران رہ گیا کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کیسا حکم دیا ہے, بھوکے پیاسے رہنے کا حکم. کہنے لگا کہ میں نے سوچا کہ چلو میں تجربہ کرتا ہوں, اس کے اوپر عمل کرتا ہوں. وہ کہتا ہے میرے معدے کے اندر ورم تھا اور بڑے عرصے سے میں علاج کروا رہا تھا, لیکن میرے معدے کی جو تکلیف تھی اس کے اندر افاقہ نہیں ہو رہا تھا. اس نے کہا میں نے مسلمانوں کے طریقے کے مطابق, مسلمانوں کے نبی کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق میں نے روزے رکھنے شروع کر دیے, اور میں نے کیا دیکھا کہ چند دنوں کے بعد ہی میرے معدے میں درستگی ہونا شروع ہو گئی, میرا معدہ درست ہونا شروع ہو گیا. اور کہتا ہے میں نے 30 دن کا کورس پورا کیا, اور 30 دن کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں, میرے معدے کی ساری تکلیفیں دور ہو چکی ہیں روزے کی برکتوں سے. اور ہالینڈ کا ایک پادری ہے, اس نے بھی اس حوالے سے لکھا. اس نے کہا کہ میں نے شوگر کے مریضوں, دل کے مریضوں اور جو معدے کے مریض ہیں, ان کو میں نے مسلمانوں کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق روزہ رکھوا کے چیک کیا. بھائی دیکھو تو صحیح کہ اس کے اندر شفا ہے یا وبا ہے, یہ بھوکے رہنے سے مزید بیمار ہوں گے یا کیا ہوگا. اس نے کہا میں نے حیرت انگیز نتائج دیکھے. جو شوگر والے تھے ان کا شوگر روزے کے ذریعے سے کنٹرول ہو گیا, جو دل کے مریض سے ان کی گھبراہٹ, ان کی بے چینی اور ان کے سانس کا پھولنا ختم ہو گیا. اور کہنے لگا کہ سب سے زیادہ فائدہ معدے کے مریضوں کو ہوا کہ جو معدے کا مریض تھا اس نے 30 دن روزے رکھے, وہ سارے کے سارے معدے کے مریض بالکل شفا یاب ہو گئے, سارے کے سارے ٹھیک ہو گئے. اب دیکھ لیں حضور کی حدیث سے بھی پتہ چل گیا, حدیث نے بھی بتا دیا کہ روزے کے اندر شفا ہے, سائنس اور ٹیکنالوجی نے بھی بتا دیا کہ روزے کے اندر شفا ہے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا رمضان کے اندر لوگ بیمار نہیں ہوتے؟ کیا ڈاکٹر رمضان کے مہینے کے اندر فری بیٹھے رہتے ہیں, کوئی ان کے پاس مریض نہیں آتا؟ مریض جاتے ہیں, بالکل جاتے ہیں. تو اگر روزے کے اندر شفا ہے تو پھر لوگ بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا آسان سا سبب ہے, ہر باشعور جانتا ہے کہ فی نفسہ ہی روزے کے اندر کوئی بیماری نہیں ہے, لیکن روزے میں, رمضان کے مہینے میں سحر و افطار کے اندر ہم جو بے احتیاطیاں کرتے ہیں اس وجہ سے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں. جو مرغل غذائیں, جو چٹپٹی چیزیں, جو تیل میں ڈوبی ہوئی چیزیں, پکائی ہوئی تلی ہوئی چیزیں جو لوگ کھاتے ہیں, اور صبح شام سحر کے ٹائم بھی اسی طرح کی غذائیں, رات کو افطار کرتے ہی اسی طرح کی غذائیں, اور پھر بعض لوگ تو ساری رات تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ کھاتے رہتے ہیں. تو دیہڑی بھوکھا رہنا تو چلو کھا لو, پیٹ بھر لو. وہ خدا دے بندیو تسی اونٹ تو نہیں ہو کہ تسی کھانے رہو گے تو اسٹوریج ہو جائے گی, کدھر سیو ہو جائے گا, ساری دن دیہڑی استعمال ہوتا رہے گا. اللہ تعالیٰ نے صرف اونٹ کو, بعض جانوروں کو ایسی جو ہے وہ تقویت دی ہے, ان کے اندر یہ نظام رکھا ہے کہ وہ اونٹ پانی پی لے تو ان کے اندر سٹوریج ہو جاتی ہے. جب وہ ان کو 30 دن تک پانی نہ ملے تو وہ اسی سٹوریج سے وہ استعمال کرتا رہتا ہے, وہ نکاحت اور کمزوری کا شکار نہیں ہوتا. لیکن انسان کے جسم کے اندر آپ دیکھ لیں, کسی ڈاکٹر سے پوچھ کے آپ پتہ کر لیں, کوئی ایسا نظام نہیں ہے. آپ بعض لوگ جو ہے وہ سحری کے ٹائم پانی لے کر بیٹھ جاتے ہیں, سحری کھا لی ہے, آپ جناب جو ہے وہ پانی پیتے جا رہے ہیں, پیٹ جو ہے وہ بھر لیتے ہیں, اتنا بھر جاتا ہے پیٹ کہ اٹھ کر پھر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں بھی نہیں آ سکتے. اور وہ سوچتے ہیں کہ شاید زیادہ پانی پینے کی وجہ سے ہمیں پیاس نہیں لگے گی, جبکہ پیاس پھر بھی لگتی ہے, کیونکہ ایسا سسٹم ہی نہیں ہے کہ صبح کا پیا ہوا پانی جو ہے وہ سارا دن اسٹور رہ سکے. وہ معدے میں جائے گا, معدہ اپنا کام کرے گا, یا تو اسے واپس جو ہے وہ باہر نکال دے گا, اخراج کر دے گا, ہضم کر دے گا, یا پھر جسم کے اندر جہاں اس کی ضرورت ہوگی اتنا استعمال ہو جائے گا. تو اس لیے کھانے پینے کے اندر بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. لوگ رمضان کے مہینے کے اندر سحر و افطار میں بہت زیادہ بے احتیاطیاں کرتے ہیں, جس وجہ سے بیماری کا شکار ہوتے ہیں, جس وجہ سے نماز میں سستی ہو جاتی ہے, کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. اب آخر کے اندر میں کچھ چیزیں, کچھ غلط فہمیاں جو رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہوتی ہیں, ان پر کلام کرنے لگا ہوں. اور یہ آپ نے توجہ سے سماعت فرمانی ہے. آپ نے استقبال رمضان کی نیت کرنی ہے. آپ نے گھروں کے اندر رمضان المبارک کے مبارک مہینے آنے سے پہلے بے شمار قسم کی کھانے پینے کی تیاریاں تو کرتے ہیں, لیکن ذہنی طور پر آپ عبادات کی بھی تیاری کریں کہ رمضان کا مہینہ آتے ہی ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. اور جو لوگ سوشل میڈیا کے اوپر رمضان المبارک کے سحر و افطار کے حوالے سے مزاحیہ طور پر ویڈیوز بناتے ہیں, فنی کلپس بناتے ہیں, ان کو اس سے بچنا چاہیے. یہ رمضان المبارک کے مبارک روزے کی, رمضان المبارک کے مبارک مہینے کی توہین ہے. جو بندہ کہتا ہے جی ویڈیو بنانے والا ویڈیو بنا رہا ہے, بھائی نماز پڑھو گے تو نہیں جی میرے پیٹ میں فلاں ہے جی, بخار ہے جی. تراویح پڑھو گے, نہیں میری ٹانگوں میں درد ہے.
عبادات کا جتنا پوچھا جاتا ہے وہ آگے سے منع کر رہا ہے ویڈیو بنانے کی. وہ میں ایک ویڈیو کی آپ کو بتا رہا ہوں, آپ نے یقیناً وہ دیکھی ہوگی. نماز پڑھو گے, عبادات کرو گے, فلاں کرو گے, فلاں کرو گے, نہیں بہانے بناتا رہتا ہے. اور جب اسے کہا جاتا ہے بھی افطاری کرو گے تو وہ آگے سے ہنس کے کہتا ہے کیوں, میں کافر تو نہیں ہے, افطاری تو کروں گا. تو یہ رمضان المبارک کے مبارک مہینے کی توہین ہے. اس لیے مذاقیہ انداز کے اندر رب کی تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض کی ہوئی عبادت کو مذاق کے اندر اڑانا یہ شدید بے ادبی ہے. اس لیے اس سے بچنا چاہیے. رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے اندر لوگ پریشان ہوتے ہیں بھی کیا ہم رمضان المبارک کے پورے مہینے کی ایک بار ہی نیت کر سکتے ہیں؟ سارے روزوں کی ایک بار نیت کر لی تو کیا رمضان کا روزہ ہو جائے گا؟ تو یاد رکھیں, رمضان المبارک کے ہر روزے کے لیے آپ کو نیت کرنی پڑے گی. جو زبان سے ہم الفاظ ادا کرتے ہیں وہ مستحب ہیں. نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے. آپ کے دل کے اندر ارادہ ہے, آپ صبح اٹھے ہیں سحری کے لیے, آپ نے روزہ رکھنے کا ارادہ رکھا ہوا ہے, تو یہی آپ کی نیت ہے. بہرحال آپ نے دل کے اندر اس نیت کو حاضر رکھنا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنے کے لیے سحری کر رہا ہوں, اور سحری چھوڑ بھی اس لیے رہا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں. یہی آپ کی نیت ہوگی. اور ہر روزے کے لیے انسان کو نیت کرنی پڑتی ہے. پھر بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے, یہ ہر سال رمضان کے اندر یہ مسئلہ بتایا جاتا ہے کہ سحری کا وقت اذان فجر کے ساتھ ختم نہیں ہوتا بلکہ اذان فجر سے پہلے ختم ہوتا ہے. بعض لوگ سوچتے ہیں جی آخری اذان تک جو ہے وہ ہم کھاتے رہیں گے. کوئی بات نہیں, آخری اذان تک کھاتے رہیں گے تو پھر جو ہے وہ روزہ اس کے بعد بند کریں گے. یاد رکھیں, جو ہی سحری کا وقت ختم ہوا اس کے بعد طلوع فجر ہوتی ہے, اور طلوع فجر ہوتے ہی سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے, اور طلوع فجر ہوتے ہی نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے. اور جب نماز فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اب روزہ بند ہو گیا. اس کے بعد کسی نے ایک گھونٹ بھی پانی کی پی لی, ایک لقمہ بھی کھا لیا, اب اس کا روزہ نہیں ہے, اس کا روزہ ٹوٹ گیا. اب وہ شام تک بھوکا پیاسا رہ رہا ہے مگر اس کے باوجود اس کا روزہ نہیں ہے. اس لیے احتیاط کریں. فقہ حنفی کے مطابق ہم 2-3 منٹ احتیاطی طور پر پہلے ہی روزہ بند کروا دیتے ہیں تاکہ لوگ آخری وقت پہنچنے سے پہلے جو ہے وہ کھانا پینا بند کر دیں. کیونکہ سارا دن بندے نے بھوکا رہنا ہے, سارا دن پیاس برداشت کرنی ہے, سارا دن بھوک برداشت کرنی ہے, اور صبح میں 1 منٹ تھوڑی سی تاخیر, 1-2 منٹ کی تاخیر میں پورے کا پورا روزہ جو ہے وہ برباد ہو جائے. اس لیے احتیاط کیا کریں. اور پھر افطار کے وقت لوگ جلد بازی کرتے ہیں. غیر مقلدین اہل حدیث مکتبہ فکر کے نزدیک احتیاط نہیں ہے, وہ فوراً جو ہے وہ اذان دے دیتے ہیں. فقہ حنفی سے تقریباً 3-4 منٹ پہلے ان کی اذان ہو جاتی ہے, اور اکثر لوگوں کے گھروں کے قریب ان کی مساجد ہوتی ہیں, اور جو ہی اذان ہوتی ہے یا اعلان ہوتا ہے یا سائرن بجتا ہے لوگ فوری طور پر روزہ کھول لیتے ہیں. یاد رکھیں, آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اگر مقلد ہیں تو پھر حنفی وقت کے مطابق ہی آپ کو روزہ افطار کرنا پڑے گا. اگر آپ نے احتیاط نہ کی تو وہاں پر بھی آپ کا روزہ ضائع ہونے کا خطرہ ہے. آپ کھانا رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور 1 منٹ 2 منٹ پہلے آپ جو ہے وہ جلد بازی کے اندر روزہ کھول لیتے ہیں تو پھر بھی آپ کا روزہ ضائع ہونے کا خدشہ ہے. اس لیے فقہ حنفی کے مطابق جہاں احتیاط کے ساتھ باقاعدہ 1-2 منٹ بعد اذان دی جاتی ہے, آپ اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہوئے آپ احتیاط سے روزہ کھولا کریں. اور سحر و افطار کے اندر آخری بات عرض کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں. سحر و افطار میں لوگ نماز فجر میں بھی جماعت میں پہنچنے میں تاخیر کر دیتے ہیں, لیکن فجر میں اکثر کم ہی لوگ تاخیر کرتے ہیں. مغرب کی نماز کے اندر لوگ اکثر زیادہ تاخیر کر دیتے ہیں. یاد رکھیں, نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ہر شخص کے اوپر واجب ہے. اگر وہ جان بوجھ کر تاخیر کرتا ہے, پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ گناہ گار ہوگا, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بہت بڑے ثواب سے محروم ہو جائے گا. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا 27 گنا ثواب ہے, اور رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے اندر یہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. تو اس لیے جماعت کے ساتھ اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ سحری کے لیے بھی پہلے وضو کریں, اور پھر آپ جو ہے وہ باقاعدہ طہارت حاصل کر کے سحری کریں, اور افطار سے پہلے بھی آپ باقاعدہ وضو کر لیں, اور پھر جو ہے وہ آپ افطار کے لیے بیٹھیں, اور افطار کرتے ہی فوراً جو ہے وہ ہر قسم کی تلی ہوئی چیزیں کھانا نہ شروع کر دیں, بلکہ احتیاط سے ترتیب کے ساتھ آپ جو ہے وہ کھانا پینا شروع کریں. آپ نے سارا دن بھوکے گزارا ہے, اب 2-4 منٹ 10 منٹ 20 منٹ مزید جو ہے وہ آپ احتیاط کے ساتھ اگر کھائیں گے تو آپ کی صحت بھی انشاءاللہ برقرار رہے گی, اور اللہ کی عبادت کے اندر بھی آپ بہترین انداز میں حاضر ہو سکیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمیں بہترین انداز میں رمضان کے استقبال کی تیاریاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس مبارک مہینے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتوں سے, اس وبا سے, کرونا وائرس سے ہمیں نجات عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.